محرم کے مہینے میں یہ سوال آتا ہے کہ محرم میں روزے کتنے رکھنا اور رکھنا ہے تو ان کی نیت کیسے کرنا۔ دیکھیے، محرم کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا ذکر ہے، اور حدیث میں یہ 4 مہینے ہیں وہ اس کی وضاحت ہے۔ تو محرم کا مہینہ بھی چونکہ حرمت والا ہے، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں اگر کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں اگر آپ پورے محرم کے روزے رکھیں، محرم میں 10 روزے رکھیں، 15 رکھیں، 20 رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دن رکھیں، ایک دن نہیں رکھیں، 2 دن رکھیں، ایک دن نہیں رکھیں، ایک دن رکھیں پھر 2 دن نہ رکھیں، جیسا آپ کو اچھا لگے، پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھیں، فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن خاص طور سے حدیث میں جس کا ثبوت ملتا ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو، اکیلے 10 کا روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 10 کو بھی صرف روزہ رکھے گا تو اس کی فضیلت حدیث میں یہی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ گزشتہ 1 سال کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اب 10 کے ساتھ 9 بھی رکھ لو یا 10 کے ساتھ 11 رکھ لو، اس طرح 2 روزے رکھ لو، بہتر ہے۔ کم سے کم 2 روزے رکھ لینا چاہیے، اور اگر 2 کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم 10 محرم کا تو روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاوے۔ اور روزہ رکھنے کی برکت ایک بہت بڑی یہ ہوگی کہ بہت ساری خرافات جو محرم کے نام پر ہوتی ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اب لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ بھائی 10 محرم کو روزہ رکھو، روزہ تو نہیں رکھیں گے اور ساری دوسری خرافات میں اپنے آپ کو لگائیں گے، جو چیز حدیث سے ثابت اس کو نہیں کریں گے، اور جو پرمپرا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ تو پہلی بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ روزے کتنے رکھنا ہے، یہ آپ کے سامنے کلیئر ہوا۔ اب بہرحال روزہ رکھنا ہے تو نیت کیسے کریں گے؟ سمپل ہے، آپ دل میں سوچ لیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، دل میں آپ نے سوچ لیا اور روزہ ہو گئے۔ اس کے لیے کچھ خاص الفاظ زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں آپ نے روزہ، بس آپ نیت کر لیں دل میں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، یا میں سحری کھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس نیت کافی ہے۔ تو نیت بھی آسان ہے، اور کتنے روزے رکھنا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ ویسے اس روزے کی من گھڑت فضیلتیں بھی چلتی ہیں۔ اگر کوئی 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، بس ہمیشہ اصولی طور پر میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں، کسی بھی نیک عمل کی فضیلت کے لیے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے اس کی فضیلت ثابت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات کہ 10 محرم کو روزہ رکھو تو 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ صحیح کیا، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، من گھڑت بات ہے، لوگ چلا دیتے ہیں کچھ بھی کچھ۔ لوگوں کو عمل کرانے کے لیے من گھڑت حدیثوں کا سہارا تھوڑی لینا ہے، جب فضیلت کی صحیح حدیث ہے تو من گھڑت حدیثوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہرگز آپ من گھڑت باتوں میں، اس چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ تو یہ تھا کچھ وضاحتی بیان محرم کے روزوں کے متعلق اور نیت کے متعلق۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا والے کاموں میں ہمیشہ لگائے رکھے، دین کی سمجھ بھی ہمیں دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔